سر پہ تیل کی بوندیں دیکھ لی اگر اس ماں تو کہہ کشا سلامی کو، کہہ کشا سلامی کو، اور فرش پر اتر جائے۔ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کبھی کبھی ان لوگوں کے اعتراضات اس طرح سے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم بیہودہ اعتراضات کہہ سکتے ہیں، جس اعتراض میں کوئی عقل کا دخل نہیں، علم کا دخل نہیں، اصول کا دخل نہیں، غیر علمی غیر اصولی اعتراض ان کا ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ بغاوت جب کسی سے کوئی کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی بغاوت میں اندھا گونگا بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک بیہودہ اعتراض ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ میلاد النبی میں قیام کیوں کرتے ہیں، قیام کو آپ لوگ فرض واجب کا درجہ کیوں دیتے ہیں، قیام کو ضروری کیوں قرار دیتے ہیں، قیام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرتے ہیں تو پوری محفل قیام کیجئے شروع سے لے کے آخر تک، آخر لاسٹ ہی میں قیام کیوں کرتے ہیں۔ اس طرح کا بھی اعتراض ان کا ہوتا ہے۔ تو جب آپ سن لیجئے، پہلی بات تو یہ کہ ہم علماء اہل سنت، مسلمانان اہل سنت، قیام کو نہ فرض مانتے ہیں نہ واجب مانتے ہیں، بلکہ ایک امر مستحب مانتے ہیں، اور سرکار کی تعظیم کے ارادے سے، ان کی تعظیم کی نیت سے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرض واجب کا درجہ ہم ان کو نہیں دیتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ سنیوں نے اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے رکھا ہے، یہ ہمارے اوپر الزام ہے، بہتان ہے، اس سے ان کو توبہ کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ قیام نہ کرو۔ قرآن پاک میں میلاد کا بیان آیا ہے تو قیام کا بیان کہاں آیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ قیام نہ کرو پر تم دلیل دے دو، کہ جہاں سرکار کی ولادت کا ذکر ہو، سرکار کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہو، وہاں قیام نہ کرنا چاہیے، اسی کی دلیل تم دے دو، اسی کو حوالے سے مزین کر دو نا۔ زندگیاں تمام ہو جائیں گی تمہاری، مگر تم یہ دلیل نہیں لا پاؤ گے کہ قیام نہیں کرنا چاہیے۔ جب تمہارے پاس قیام نہ کرنے پر دلیل نہیں ہے تو پھر قیام کو روکنے کے لیے تمہارے پاس کون سی دلیل بچ گئی؟ بھئی قیام کے روکنے پر تیرے پاس دلیل نہیں، تو اپنے من سے بولتا، تو تیرے من کی بات کیوں مان لی جائے؟ ہاں، کوئی دلیل ایسی ٹھوس لا کے دے دو جس سے ثابت ہو کہ میلاد النبی میں قیام کرنا جائز نہیں، پھر اس کے بعد تمہاری دلیل پر غور کیا جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے گستاخان نبی قیام کی روک پر، قیام کے ممنوع ہونے پر، قیام کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل یہ نہیں لا پائیں گے، یہ اپنے من سے اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ تو قیام کی روک پر کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، تو پھر یہ روکتے ہیں کس دلیل سے؟ روکنے کے لیے بھی تو دلیل چاہیے۔ اب رہ گئی بات کہ ہم شروع سے لے کے آخر تک کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شوق ہے تو شروع سے لے کے آخر تک کھڑے ہو کر کے میلاد کیجئے۔ جب شروع سے لے کے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک آپ کھڑے ہو کے میلاد پڑھیں گے، کوئی اعتراض کرے گا ہم میں سے، تب پھر آپ بولنا ہم نے تو نہیں روکا۔ اللہ توفیق دے تو پوری محفل کھڑے ہو کے پڑھو اور سنو، ہم نے تو نہیں روکا۔ ہاں، رہ گئی بات کہ ہم آخر ہی میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں، تو آخر میں کھڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ آخر میں سرکار کی میلاد ذکر کا بیان ہوتا ہے، ولادت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ولادت کے ذکر کے وقت میں علماء اہل سنت، عوام اہل سنت اس کا تصور کرتے ہیں کہ سرکار کی میلاد کا جب ذکر آ گیا تو وہی منظر نگاہوں میں پھر گیا کہ جب آپ بطن آمنہ سے شہر مکہ میں جلوہ گر ہو رہے تھے تو فرشتوں کی جماعت نے کھڑے ہو کر آپ کی آپ کے ولادت کے موقع پر آپ کا احترام کیا تھا۔ اسی منظر کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو شوق ہے کہ ابتدا میں بھی کھڑے ہو جائیں اور پوری محفل کھڑے ہو جائیں تو ہم انہیں اعتراض بھی تو نہیں کرتے ہیں۔ امام اہل سنت احادیث کریمہ کا درس دیتے تھے تو مکمل ٹائم میں شروع سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک کھڑے رہتے تھے۔ یہ ان کا ادب تھا، یہ ان کا احترام تھا۔ آج بھی اگر کوئی کھڑے ہو کے
پوری محفل پڑھنا چاہے تو ہم نہیں روکتے ہیں، لیکن روکنے پر، قیام پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ جب دلیل نہیں تو پھر روکنا کا کیا معنی مطلب ہوا؟ پھر قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کریمہ میں خوب سلام پڑھنے کا اور درود پڑھنے کا حکم آیا، لیکن کس حال میں پڑھو اس کا ذکر نہیں آیا۔ بیٹھ کے پڑھو، چلتے چلتے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، سو کے پڑھو، بیٹھنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، کوئی ذکر نہیں آیا۔ جب ذکر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ وظیفہ مقدسہ ہے، نبی پر صلاۃ والسلام پڑھنا ایسا متبرک وظیفہ ہے کہ جس کو جس حال میں چاہو پڑھ سکتے ہو۔ بیٹھنے کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہو، سونے کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہو، قیام کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہو، اور چلتے پھرتے بھی اگر چاہو تو چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہو۔ کسی ایک حالت کے ساتھ قید نہیں آئی اور کسی ایک حالت کی مناہی بھی نہیں آئی، تو کسی ایک حالت میں پڑھنے کی مناہی نہیں آئی تو تم کون ہوتے ہو حالت قیام ہی میں روکنے والے؟ بیٹھنے کی حالت میں پڑھیں تمہارا کوئی اعتراض نہیں، چلتے چلتے پڑھیں تمہارا کوئی اعتراض نہیں، سوتے سوتے پڑھیں تمہارا کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض تمہارا صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھیں، تو تمہارے اعتراض کے لیے کوئی دلیل بھی تو ہونا چاہیے، کوئی دلیل دو، پھر دلیل پر غور کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک میرا علم بتاتا ہے، میرے علم کے مطابق آج تک کسی بھی گستاخ نے حالت قیام میں صلاۃ والسلام پڑھنے کی مناہی پر آج تک کوئی دلیل نہیں پیش کیا، اب تک کوئی دلیل ان کی نہیں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بد نصیبوں کے شر سے ہمیں بچائے، اور جس انداز میں محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم صلاۃ والسلام پڑھتے آ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔